منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باپ رقم ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اس خاندان نے قدم قدم پر امتحان دیے۔ پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا، پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر سے ازراہ میں چھوڑ آؤ۔ اللہ کا حکم مانا، اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو وہیں چھوڑ آئے۔ فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے۔ قرآن بتاتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، ایک روایت میں 7 سال، 8 سال یا 9 سال عمر، اب حکم ہوتا ہے جاؤ مل آؤ۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں کھلونوں کی بوریاں پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا آپ کھلونوں کا کاروبار کرتے ہو؟ ساتھ میں کھڑے ایک شخص نے مسکرا کر کہا اللہ نے اس کو کافی ٹائم بعد بیٹا دیا ہے، یہ جب بھی بازار جاتا ہے 2-4 کھلونے لے آتا ہے، اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو حکم ہوتا ہے جاؤ مل آؤ، اور ایک رسی اور ایک چھری لے جاؤ۔ حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، بیٹے کو لے کر نکلے۔ بیٹا ان فوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو، اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو، اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چھلک رہا ہے۔ ایسا بیٹا چہرے کی بلائے لے جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا، پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سوچ کے بات کر، وہ باپ ہے، ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں اللہ سے کتنی رو رو کر دعائیں مانگی، پھر وہ فرزند ملا۔ کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، میری گود میں 1 اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا۔ اسماعیل پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا تم سوچ کر بات کرو، ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہے، اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے؟ کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرے وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی، راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا اور بولا ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھا کے مارتے ہیں، شیطان کو راستے سے ہٹا کر منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا، اس کی خاموشی میں رضا مانی جاتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ذبح کر لیجئے، اے ابا جان کیجئے جو بھی حکم ہو۔ رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں، ایک یہ کہ الٹا لٹایا، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منحونا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کے تعمیل میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا، ہم جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی،
پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے، ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے، ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں۔ بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، منع کی وادی ہے، کارکنان قضا و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منع کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں مالک کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہے ہو، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کی فرما برداری تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ کائنات آنکھیں جھپک رہی ہیں، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منع کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پہ چھری کو مارا، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے۔ رب جلیل کہتا ہے خبردار، ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک لیا۔ دوبارہ چھری تیز کی، حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا اتنا بڑا کام جو میں نے کر دیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں دمبا تھا، اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی سے کچھ پوچھتے کہ یہ کیا ہوا؟ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی میں خواب پورا کر دکھایا، ہم اپنے بندے کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔